اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زندگی میں جو نمازیں ادا کرنے سے رہ گئی ہوں، ان قضا نمازوں کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر ان کی قضا نہ کی جائے تو روز قیامت ان کا حساب دینا ہوگا۔ ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کا 5 منٹ میں آسان طریقہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا انتہائی آسان طریقہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقرر کردہ اوقات پر پڑھا اور ان نمازوں کو رکوع سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نمازیں نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو اس کو عذاب دے۔ دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسم سرما میں باہر نکلے جب پتے درختوں سے گر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاخ سے پتے گرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جس نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو تو اس کے گناہ اسی طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جڑتے جا رہے ہیں۔ دوستو، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ایک سوال جو عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ قضا نمازیں کیسے پڑھیں، یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو سن کر دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ کب بالغ ہوا تھا، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائیے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتیں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں کی اور وتر کی ہی قضا ہوتی ہے، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتے اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر، اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والے وتروں کی، یعنی
جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے دوستوں کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہیں اور جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہیں، اس سے ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلے ہماری قضا نماز ہوتی ہے وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے ہم بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نماز ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر ہم کسی کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھیں، لیکن اگر کسی کی وجہ سے بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب وہ رکوع میں پہنچ جائے تو تب اچھے طریقے سے 1 مرتبہ بھی تسبیح پڑھنا کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائیں۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو کافی ہوگی۔ پہلی تخفیف تو یہ ہوئی، یعنی یہ پہلی آسانی ہے۔ دوسری تخفیف یعنی دوسری آسانی، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ 4 فرض ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے سورۃ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اب دوسری آسانی یہ ہو گئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ آخر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے اور ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیں، یعنی درود پاک کے کلمات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تیسری تخفیف ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں۔ مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے، یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وتر نماز کی تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہے، اور فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ دوستو فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیں قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں گے، تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصے گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو، یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے
جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائے۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہوگا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ یا جس قدر ممکن ہو قضا نماز پڑھتا رہے۔ قضا نمازوں کے صرف فرائض اور وتر ادا کرے۔ مثلاً پورے دن کی قضا نمازیں ادا کرنی ہو تو پھر کل 20 رکعت اس طرح ادا کرے: 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے، 3 وتر، اس طرح نیت کرے۔ مثلاً میں اپنے گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی، کہ ہر قضا نماز کی اس طرح نیت کرے، یعنی دل میں ارادہ کرے، لیکن زبان سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ دوستو، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔